جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ اس کمبل پوش پہ قرباں میں، اس کمبل پوش پہ قرباں میں، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے ایک بول کا مول نہیں، یا کو تو زمرد و لال و گوہر، یا کو تو زمرد و لال و گوہر، میں اس کے ایک تبسم پر، میں اس کے ایک تبسم پر قربان کروں فردوس بری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس بات سے اندازہ کر لو، اس بات سے اندازہ کر لو۔ آغاز ہے ان کی منزل کا، آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میرا قلم، یہ میری زبان اوصاف کرے کیا ان کے بیان، اوصاف کرے کیا ان کے بیان۔ صدیقاں نے سچ فرمایا ہے، صدیقاں نے سچ فرمایا ہے، خلق اس کا ہے قرآن مبین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، محبت کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملک ما
أكمل ما أجملك ما أكملك کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جا لڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورضوان من الله أكبر. وقال تعالى ولذكر الله أكبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه تعالى قال من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ہماری زندگی کی جو دوڑ ہے، صبح سے اٹھ کے ہم ایک دوڑ لگاتے ہیں، اور آج کے زمانے میں دن اور رات ایک کیا ہوا ہے. جس وقت ہمارے اسلاف صبح کو اٹھا کرتے تھے، صبح کو 3 بجے، آج کل صبح صادق ہوتی ہے ہمارے فیصل آباد میں 5:40 پہ، تو 5 بجے کوئی اٹھ کے وضو کر کے تہجد پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. ویسے مانگنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت خود حق تعالیٰ شانہ بھی متوجہ ہوتے ہیں، اور انسان جب اللہ سے مانگتا ہے تو ایک سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، اور انسان کا قلب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہ مانگنے کا ایک خاص وقت ہے اللہ تعالیٰ سے لینے کا، تو مانگ سکتا ہے. پھر اذانیں ہو جاتی ہیں، جب 5:40 ہوتا ہے تو اذانیں ہو جاتی ہیں، یعنی فیصل آباد کے وقت کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں. تو اذانیں ہو جاتی ہیں، تو بہت سارے ممالک میں اول وقت اذان ہوتی ہے اور کچھ وقفہ دے کے پھر نماز ہو جاتی ہے. سعودی عرب میں پورے ملک میں ایسا ہوتا ہے. اور یہ ترکی میں نے دیکھا کہ جو ہی وقت ہوتا ہے تو ساتھ ہی اذانیں ہو جاتی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر نمازیں ہو جاتی ہیں. تو
لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں فجر کی نماز ذرا روشنی ہو جائے تو پھر پڑھی جاتی ہے. تو یہ اس کے بعد کا جو وقت ہے، اذان ہو جانے کے وقت نماز تک کا جو وقت ہوتا ہے، عموماً کبھی گھنٹہ کے بعد نماز ہوتی ہے، کہیں پونے گھنٹے کے بعد نماز ہو رہی ہے. تو اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، یہ وقت بھی بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں. حدیث شریف میں آتا ہے لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی. تو 5 بجے بھی اٹھ جائیں تو اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اور بہت سارے معمولات پورے ہو سکتے ہیں، اور بڑی دعائیں ہو سکتی ہیں، تلاوت ہو سکتی ہے، ذکر ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے اسلاف جو ہیں وہ اس سے پہلے اٹھا کرتے تھے. 4 بجے اٹھتے تھے، 3 بجے اٹھتے تھے. گرمیوں کا موسم ہے تو 2 بجے رات کو اٹھ رہے ہیں. تو جس وقت ہمارے بزرگ رات کو اٹھتے تھے سو کے اور نیند پوری کر کے اٹھتے تھے، اس وقت جا کے آج کل ہم سوتے ہیں. تو دن اور رات ہم نے ایک کیا ہوا ہے، زندگی کی دوڑ لگی ہوئی ہے. تو اس دوڑ میں ہماری منزل کیا ہے؟ تو اگر آپ کہیں کہ زیادہ کما لینا، مال زیادہ کما لینا یہ ہماری منزل ہے، تو مال ہماری زندگی کی ضرورت ضرور ہے، لیکن یہ ہماری منزل نہیں ہے. ضرورت اور چیز ہوتی ہے اور مقصد اور چیز ہوتا ہے، منزل اور چیز ہوتی ہے. اچھی بلڈنگیں بنا لینا یہ منزل نہیں، مال جمع کر لینا یہ منزل نہیں، اور خاندان بڑا ہونا یہ منزل نہیں. یہ چیزیں تو یہاں چھوڑ کے چل جانی ہیں. جب انسان دنیا سے جاتا ہے اپنے ساتھ دنیا کے مال میں سے صرف کفن لے کے جاتا ہے، وہ بھی اس کے کسی کام کا نہیں ہے. قبر میں جا کے وہ اس کے کام کا نہیں ہے اس کا، اور اپنے ساتھ اس کے علاوہ تو کوئی چیز لے کے نہیں جاتا. یہ چیز منزل نہیں ہے. ہماری زندگی کی منزل ہے کیا؟ ہماری زندگی کی منزل اللہ کی رضا ہے. اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں، حق تعالی شانہ ہم سے راضی ہو جائیں. اور یہ جو مشائخ کا طریقہ ہے، عرب و عجم کے مشائخ کا یہ طریقہ ہے، چاروں سلسلوں کا یہ جو طریقہ ہے، تو اس میں مقصد کیا ہے؟ مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے جو ذریعہ ہے، جو اللہ کا راستہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ کوئی چھپا ہوا راستہ نہیں ہے، کوئی پیچیدہ راستہ نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے لا کے تورات پڑھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ناگواری کا اظہار فرمایا. فرمایا کہ جیسے یہود اور نصارہ پریشان ہیں، الجھے ہوئے ہیں، کیا تم بھی اپنے ذہنوں کو ایسے الجھانا چاہتے ہو؟ اس طریقے سے پریشان ہوتے ہو؟ میں نے تو تمہارے سامنے ایسی شریعت رکھی ہے جو بالکل سفید ہے اور بالکل واضح ہے. سفید بھی ہے اور بالکل واضح ہے، جیسے سورج ہوتا ہے نا، بالکل کھڑا ہوتا اوپر ہے، بیضاء نقیہ، سفید بھی ہوتا ہے اور بالکل واضح بھی ہوتا ہے. تمہارے سامنے میں نے ایسی شریعت رکھ دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی رضا کا راستہ بتا دیا ہے، اور وہ راستہ اتنا واضح ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں. اور موت بہت قریب آتی جا رہی ہے، ہر لمحہ قریب آتا جا رہا ہے. اور جب وہ کہتے ہیں نا، جو مالک جب کوئی فصل اگاتا ہے تو مالک کی مرضی ہوتی ہے، چاہے کچی فصل کو کاٹ لے، چاہے پکنے کا موقع دے، یہ مالک کی مرضی ہوتی ہے. گندم کاشت کی ہے کسی نے اپنے کھیت میں، تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ گندم جو سرسبز گندم ہوتی ہے، وہ ابھی اس پہ دانا نہیں لگا، اسی وقت کاٹ کے چارہ بنا کے جانوروں کو بھی ڈال دیتے ہیں. کچھ حصہ جو ہے اس کو پکنے دیتے ہیں. وہ مالک کی مرضی ہے، چاہے وہ کچی فصل کو کاٹ لے اور چاہے پکنے کا موقع دے. تو فصل کا ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ وہ فصل جو ہے وہ پک جاتی ہے، دانا پڑ جاتا ہے،
پھر دانہ پڑنے کے بعد وہ پک جاتی ہے اور وہ سبزی کی بجائے اس کے اندر پیڑا پن آ جاتا ہے. تو علماء نے فرمایا کہ مالک کی مرضی ہوتی ہے، چاہے وہ سبز فصل کو کاٹ لے اور چاہے پکنے کا موقع دے، لیکن جب فصل پک جاتی ہے تو پکنے کے بعد اب کٹنا ہی کٹنا ہے، اب وہ مرحلہ آ گیا ہے. اب وہ مالک کی مرضی ہے، جب چاہے جہاں سے جس کھیت سے چاہے دراتی لگا کے اور اس کو کاٹنا شروع کر دے. اور پکی ہوئی فصل ہو اور ساتھ والا کھیت کٹ گیا ہے تو اس کھیت کی بھی باری آنے والی ہے. تو جن کے عمریں بڑی ہو گئی ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، تو ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے بعض کہ یہ فصل پک چکی ہے، اب یہ فصل پک چکی ہے، اب مالک کی مرضی ہے، جب چاہے اس کو. ہاں، تو دنیا سے جانے کا وقت کب آ جائے یہ کوئی پتہ نہیں ہے. اور یہ اللہ کو راضی کیے بغیر دنیا سے چلے جائیں، اس کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے، یہ آپشن ہے ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا خسارہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. دیکھیے، اللہ کو راضی کیے بغیر دنیا سے نہ چل جانا، اللہ کی یاد کے بغیر دنیا سے نہ چل جانا کہیں. اور اگر یہ وقت ایسے ہی آ گیا، غفلت میں، مال نے بھی ہمیں غفلت میں ڈالے رکھا، اولاد نے بھی غفلت میں ڈالے رکھا، اللہ کو راضی کرنے کا ہم نے اہتمام کیا ہی نہیں، کوئی سوچا ہی نہیں کہ جس مالک کے پاس ہم نے جانا ہے اس کو راضی بھی کرنا ہے، اور ایسے ہی گزر گیا. اور اگر ایسا کر لیا تو پھر کیا ہو گیا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. بڑا خسارہ ہے. تو ہماری منزل جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے. تو یہ اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ جو اللہ بزرگوں سے تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرنے سے. جو انہوں نے فرائض ہمارے ذمہ لگائے ہیں ان فرائض کو پورا کرنا ہے. جن معاصی سے حق تعالی شانہ نے ہمیں منع کیا ہے ان معاصی سے ہمیں رکنا ہے. فرائض پہ عمل کرنے میں بھی مشقت ہوتی ہے اور گناہوں سے بچنے میں بھی مشقت ہوتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں جنت میں لے جائے گی. ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ عبادت ملائکہ کی زیادہ، لیکن جنت کا وارث اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. تمہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کا وارث بنا دیا. ملائکہ جنت میں آئیں گے لیکن مالک ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وارث ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. وہ جنت کے اندر آئیں گے تو جنتیوں کے خادم ہونے کی حیثیت سے آئیں گے. تو ہمیں جنت اللہ تعالیٰ نے کیوں دے دی؟ اس لیے کہ ملائکہ کو اللہ کے احکام پہ عمل کرنے میں مشقت نہیں ہے اور ہمارے لیے مشقت ہے. علماء نے فرمایا کہ مشائخ فرماتے ہیں کہ نیکی دو قسم کی ہوتی ہے. اللہ کے احکام پہ جو عمل کرتے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں، ایک بر اور ایک تقوی. بر ایسی نیکی کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں کوئی مشقت ہی نہیں ہے. تو ملائکہ کی نیکیاں اسی نوعیت کی ہوتی ہیں. وہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام دے دیے ہیں وہ ان کی طبیعت کے مطابق ہے اور اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں، ان کو اس پہ کوئی عمل کرنے میں مشقت نہیں. اور تقوی ایسی نیکی کو کہتے ہیں جس پہ بجا لانے میں ہمیں مشقت ہوتی ہے. مشقت کے ساتھ عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے احکام پہ. اور جب انسان عمل کرتا ہے، دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے، مشقت بھی اس کو پیش آتی ہے، تو دین تو ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے، اس کے احکام کھلے ہوئے ہیں، علم دین حاصل کیا جائے. تو یہ اللہ کا جو راستہ ہے اللہ کی رضا کا راستہ. تو اس راستے پہ جب کوئی انسان لگتا ہے، کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہے یا کسی سے بیعت ہوئے بغیر ہی یہ طے کر لیتا ہے کہ میں آپ سے اللہ کا راستہ معلوم کروں گا، سیکھوں گا، تو اس کو پہلے مرحلے پہ جب کسی سے رابطہ کر لیتا ہے تو جو اس سلسلے کے جو بزرگ ہوتے ہیں سارے سلسلے کی برکات اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. پہلا کام یہ ہوتا ہے، برکات سلسلہ شامل ہو جاتی ہے. دوسرا پہلا کام اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پہلا کام یہ ہوتا ہے علم دین سیکھے. جس دین پہ اس نے عمل کرنا ہے اس دین کے مسائل سیکھے. مسائل سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ تعلیم الاسلام کسی سے پڑھ لے، اور اس سے زیادہ سیکھنا ہے تو
بہشتی زیور پڑھ لے. اس سے زیادہ سیکھنا ہے تو آئیے، دراسات دینیہ کے کورس چل رہے ہیں وفاق کی طرف سے، تو یہ کورس لے اور پڑھے. دراسات دینیہ کے کورس جو ہے اس کو اختیار کرے اور اس کو پڑھے. اس میں عربی بھی آ جائے گی اور بہت سارے احادیث بھی آ جائیں گی، قرآن شریف کا ترجمہ بھی آ جائے گا. تو پہلا مرحلہ ہے مسائل سیکھے. جب کوئی آدمی کسی بزرگ سے تعلق قائم کرتا ہے تو وہ ایک کام تو مسائل سیکھنے کا کہتے ہیں. دوسرا کام جو وہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف اگر ٹھیک نہیں ہے تو کسی سے اپنا قرآن شریف سنا لے. اگر وہ کہے کہ آپ کا قرآن پاک تجوید کے مطابق نہیں ہے تو قرآن پاک ٹھیک کرے. تیسرا کام جو کرنے کا ہے، جو مشائخ بتاتے ہیں کرنے کا کام، وہ یہ ہے کہ نماز بالغ ہونے کے بعد فی الحال نماز کی پابندی شروع کرے. فوری طور پہ نماز کی پابندی شروع کرے. نماز میں جو سستی ہے اس کا خاتمہ کرے. نماز میں کوتاہی نہ ہونے دے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت نماز میں سستی ہو جاتی ہے، کوئی اس کا علاج بتائیں. حضرت فرمایا کہ ایک علاج آسان ہے اور ایک مشکل ہے، بتاؤ کون سا علاج بتاؤں؟ فرمایا حضرت آپ دونوں ہی بتا دیں. فرمایا کہ مشکل علاج تو یہ ہے کہ نماز میں جہاں کوتاہی ہو جائے تو کوئی جرمانہ طے کر لے، وہ جرمانہ ادا کرے. یہ مشکل اس وجہ سے ہے کہ اپنے اوپر جرمانہ ڈالنا مشکل ہے. اس بات وہ آسان علاج کیا ہے؟ فرمایا کہ نمازیوں کے ماحول میں رہے، کچھ عرصہ نمازیوں کے ماحول میں رہے. مثلا جہاں کہ جماعت ہے، جماعت چل رہی ہے تو اس کے ساتھ چلے، ایک چلہ لگا لے. تو ظاہر بات ہے کہ وہاں نماز تو نہیں چھوڑ سکے گا، وہ ماحول ہی ایسا ہے. جب آدمی نے رہنا مسجد کے ماحول میں ہے اور دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دینی ہے تو پھر آدمی نماز چھوڑے گا کیسے؟ جیسے جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہاں نماز چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہے، اور اس طریقے سے کسی خانقاہ میں چلا جائے تو وہاں نماز چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. نمازیوں کے ماحول میں چلا جائے. حضرت قرطبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں ایسا ماحول ہے کہ وہاں نماز چھوڑنا مشکل ہے. فرض نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے، وہاں کا ماحول تو ایسا تھا کہ لوگ نوافل کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، تہجد کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، اوابین کا بھی اہتمام کر رہے ہیں. تو ایک طالب علم کسی اور مدرسے سے دارالعلوم دیوبند میں آ گیا، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ زمانہ تھا، تو وہاں تو 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام اور تہجد کا بھی اہتمام، اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، اوابین بھی پڑھ رہے ہیں، چاشت بھی پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا بھی اہتمام. تو وہ طالب علم کیا کہتا ہے کہ ہم نے سنا تھا کہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں کمی کی ہوتے ہوتے 5 نمازیں باقی رہ گئیں. لیکن دارالعلوم دیوبند میں تو 50 کی 50 نمازیں ہی باقی ہے. تو وہاں پہنچ کے تو انسان کے لیے نفل چھوڑنا مشکل ہے، چاہے کہ انسان فرض نماز کو چھوڑے تو اس ماحول میں آ جائے، نمازوں کی پابندی شروع کرے، اور پابندی کے ساتھ ساتھ جو نمازیں پہلے رہ گئی ہیں ان کی قضا کرنی شروع کرے. علماء سے پوچھا کہ نماز قضا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے حساب لگائے کہ میری زندگی میں کتنے دنوں کی نماز قضا ہوئے گی، یا کتنے ہفتوں کی نماز قضا ہوئی ہوگی، یا کتنے مہینوں کی قضا ہوئی ہوگی، یا کتنے سالوں کی قضا ہوئی ہوگی. پہلے یہ اندازہ لگا لے، حساب لگا لے، اور جو اندازہ لگائے اللہ تعالیٰ اسی اندازے کو قبول فرما لیں گے. حقیقی علم نہیں ہو سکتا تو وہاں تخمینہ تحری ہی حقیقت کے مقام ہو جاتی ہے. اندازہ لگا کے نمازوں کی قضا شروع کر دے، ہر فرض نماز کے ساتھ ایک فرض نماز قضا کرتا جائے. سنتوں کوئی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عشاء کی نماز میں 7 وتر بھی قضا کر لے، سنن اور نوافل کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس طریقے سے ایک اگر آپ، میرا اندازہ یہ ہے کہ میری نمازیں رہی ہوئی ہیں 1 سال کی، تو 1 سال تک فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ فرض نماز بھی پڑھتا رہے، اور عشاء کے ساتھ فرض نماز کے ساتھ ساتھ وتر بھی قضا کرتا رہے. 1 سال اس طریقے سے گزار دے تو رہی ہوئی نمازوں کو سمجھ لے کہ اب قضا ہو گئی ہیں. اور اگر بھول چوک کوئی ہو گئی ہے، حساب لگانے میں غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس حساب کتاب کو معاف فرما دیں گے. اور بندوں کے حقوق کا اہتمام کرے. اگر مالی حقوق ضائع کیے ہیں تو ان کے حقوق کو ادا کرے، اور اگر ویسے لوگوں کے حقوق ضائع کیے ہیں تو ان سے معذرت کرے. چھوٹوں کے حقوق ضائع کیے ہیں ان سے بھی معذرت کرے.
بیوی کے حقوق کو ضائع کیا ہے ان سے بھی معذرت کرے، کیونکہ یہ اللہ کا راستہ جو ہے یہ اس کے بغیر مقصد تو اللہ کی رضا ہے، صرف ذکر کر لیا تو یہ تو ایک مستحب درجہ ہے۔ یہ جو ہم بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں یا معمولات پورا کرتے ہیں، اس کے دو درجے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اپنی ذات میں یہ مستحب ہے، اور دوسرا بہت سارے فرائض کو پورا کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ ذکر سے انسان کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پورا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس اعتبار سے اس کا درجہ جو ہے وہ مستحب سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے کا ایک ذریعہ بھی ہے، یہ اللہ کا ذکر جو ہے۔ بہت سارے اللہ کا شکر اسی ذریعے سے کرتا ہے، اللہ کی محبت اسی سے پیدا ہونی ہے، توبہ انسان اللہ کے ذکر سے ہی انسان جو ہے وہ توبہ کے راستے پہ انسان لگتا ہے۔ تو بہت سارے فرائض کے پیدا کیا ہے اس پہ عمل کرنے کا، فرائض کو ادا کرنے کا یہ ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ تو بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے، اگر کوتاہی کی ہے تو وہ ان کوتاہیوں کو پورا کرے، ادائیگی کرے، اور اس کے بغیر یہ سمجھے کہ میں کیا ہے اللہ کو راضی کر لوں گا تو این خیال است، یہ خیالی باتیں ہیں، این محال است، این خیال استو محال استو جنو، یہ جنوں کی باتیں ہیں۔ تو جب اللہ کے راستے پہ انسان لگے تو بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ حضرت مفتی عبدالشکور صاحب ترمذی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سناتے تھے کہ ایک آدمی آیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کہ کیا کام کرتے ہو؟ فرمایا کہ اب تک تو کیا ہے میں نے لوگوں کی جیبیں جوبیں کاٹی ہیں، چوریاں چاریاں کی ہیں، اسی سے زندگی گزاری ہے، اب آپ سے بیعت ہو کے زندگی کو بدل لوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ راستہ جو ہے یہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے، اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے بندوں کے حقوق ادا کرنا ضروری ہوتے ہیں۔ تو آپ نے جن کی چوریاں کی ہیں، جن کی جیبیں کاٹی ہیں، تو ان سے یا تو معافی مانگیں یا ان کی ادائیگی کریں۔ وہ کیا؟ حضرت فرمایا یہ جو ذکر و اذکار ہے اس سے زیادہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی زیادہ ضروری ہے۔ وہ آدمی جو ہے وہ کہنے لگا کہ اچھا جی، تو اس نے بیٹھ کے حساب لگانا شروع کیا کہ کس کی جیبیں کاٹی، کس کی چوری کی، کیا کیا۔ تو کچھ تو لوگ ایسے ہیں جن کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کا پتہ بھی ہے، ان کا معلومات بھی ہیں۔ تو اس نے کہا جی میں لوگوں کے پاس جاؤں گا، وہ مجھے تھانے میں بند کروا دیں گے، تو میں کہاں جیلیں اور تھانے بھگتا رہوں گا میں۔ حضرت نے فرمایا میں تجھے ایک گورو کی بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب جس آدمی سے جا کے بھی تُنے بات کرنی ہو نا تو اکیلے میں بات کرنا، کسی کے سامنے بات نہ کرنا۔ اس لیے اگر وہ تجھے پکڑوائے بھی تو انکار کر دینا، گواہ تو اس کے پاس کوئی ہوگا کوئی نہیں، تیرے اقرار کا گواہ تو اس کے پاس کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے جا کے لوگوں سے ملا اور کہا کہ میں یا تو مجھ سے طے کر لو، میں آہستہ آہستہ تمہیں ادا کر دوں گا، یا مجھے معاف کر دو۔ تو اکثر نے معاف کر دیا۔ ایک ہندو تھا تو اس نے کہا کہ میں تو معاف نہیں کرتا اور میں تو لوں گا، اور بلکہ تجھے جیل میں ڈلواتا ہوں، میں اور تھانے والوں کے حوالے کراتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں جو تمہارے پاس آ گیا ہوں نا، تو یہ تو میرے جو ہے نا وہ پیر نے، اور ہمارے ہاں پیر کہتے ہیں اور ان کے ہاں گرو کہہ دیتے ہیں، یہ تو ہمارے گرو نے کہا تھا اس لیے میں تیرے پاس آ گیا ہوں، ورنہ تیرے ہاتھ میں چڑھنا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا تھارا گرو کون ہے بھائی؟ اس نے کہا جی ہمارا گرو جو ہے وہ تھانہ بھون میں جو ہے نا مولانا اشرف علی تھانوی وہ ہے۔ اچھا، اس نے کہا وہ تھانے والا جو تھانہ بھون کو تھانہ کہا اس نے، وہ تھانے والا جو ہے وہ تھارا گرو ہے؟ کہا جی ہمارا گرو وہی ہے جی۔ اس نے کہا کہ اگر وہ تو بڑا اونچا آدمی ہے اور بہت اللہ کا ولی ہے، تو اگر وہ تمہارا گرو ہے تو چلو میں آپ کو ویسے معاف کیا۔ تو بہرحال وہ ایک ایک کے پاس جا کے اس نے اپنے معاملات کو صاف کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تذکرہ کیا گیا دو عورتوں کا، ایک عورت وہ ہے جو فرائض بھی پڑھتی ہے، نوافل کا بھی اہتمام کرتی ہے، پڑوسی اس سے تنگ ہے، اور ایک وہ عورت ہے جو فرائض کا اہتمام کرتی ہے، نوافل زیادہ نہیں پڑھتی، لیکن پڑوسی اس سے خوش ہیں۔ تو رسول نے فرمایا پہلی عورت دوزخی ہے، دوسری عورت جنتی ہے۔
تو بندوں کے جو حقوق ہم نے تلف کیے ہیں ان حقوق کے تدارک کرنا بھی ضروری ہے، چاہے ان سے معافی مانگیں، چاہے اس کی ادائیگی کریں. یہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے. اور گناہوں کو انسان چھوڑ دے. تو وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، جو گناہ ظاہری ہوں ان کو بھی چھوڑ دے اور جو گناہ باطنی ہوں ان کو بھی چھوڑ دے. ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دے اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دے. ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دے اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دے. یہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے. تو جتنے بھی ہمارے احباب ہیں سب اپنا اپنا جائزہ لے لیں. جن کا قرآن شریف ٹھیک نہیں ہے وہ قرآن شریف ٹھیک کریں، اور جنہوں نے مسائل نہیں سیکھے وہ مسائل سیکھیں. جنہوں نے نماز میں کوتاہیاں ہیں تو نماز کی کوتاہی فی الحال چھوڑ دیں، اور جو پیچھے والی جو نمازیں ہیں ان کو قضا کرنے کا اہتمام کریں. اور اگر گھر والوں کے حقوق کا ضائع کیے ہیں ان کے حقوق ادا کرے، اور جس جس کے حقوق کو ضائع کیا ہے، مالی حقوق ضائع کیے ہیں، ان کی ادائیگی کا اہتمام کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ یومیہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر بھی کرے اور اللہ سے معافی بھی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے لمبی دعا بھی مانگے. یہ یومیہ انسان کو کرنا چاہیے. اور یہ جو آپ حضرات آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو مجھے بھی آپ حضرات کا انتظار رہتا ہے کہ آپ کی صحبت سے، آپ کی توجہات سے میں بھی مستفید ہوں گا، اور میرے اندر بھی، میرے اعمال میں بھی تازگی آ جائے گی. میرے اعمال میں بھی میں تو آپ کا منتظر رہتا ہوں. اس مجلس کا انتظار اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کی برکت سے میرے اندر تازگی آ جائے گی. ہمارے کچھ ایک خاندان ہے، مشائخ کا خاندان ہے، تو وہ بہت سارے بھائی، تقریباً اکثر بھائی ہمارے یہاں پڑے ہوئے ہیں. ان کے والد صاحب بہت اونچے درجے کے آدمی تھے، فوت ہو گئے اب تو. بہت اونچے درجے کے شیخ طریقت تھے. اب ان کے بیٹے آگے کام چلا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو ان کے ایک بیٹے بتاتے تھے کہ ان کے والد صاحب فرماتے تھے کہ مدینے کے اندر لمبا قیام جب کیا کرتے تھے تو ذوق و شوق کے ساتھ، درود شریف کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، اور جب محسوس ہوتا تھا کہ ذوق و شوق میں کمی آ رہی ہے تو پھر کہتے ہیں ہم ایسا کرتے تھے کہ مدینے سے نکل کے وہ ذوالحلیفہ کے جو مسجد ہے اس میں جا کے ٹھہر جاتے تھے. باہر سے جو قافلے آتے تھے نا، وہ ایک نیا ولولہ، مدینہ جو آنے والا ہوتا ہے اس کے اندر ایک ولولہ ہوتا ہے، اور اس کی نگاہ بھی ایک پیاسی ہوتی ہے کہ وہ میں مدینے کو دیکھوں، وہ گنبد کو دیکھوں، وہ میناروں کو دیکھوں. تو اس کی نظر بھی ایک پیاسی ہوتی ہے. تو اس کے دل کے اندر ایک ولولہ ہوتا ہے، نظر کے اندر ایک طلب ہوتی ہے. وہ باہر سے آنے والے ایک نئی طلب لے کے آتے تھے، نیا ولولہ لے کے آتے تھے. ہم ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے اور شامل ہو کے پھر دوبارہ مدینے میں داخل ہوتے تھے اور ایک نیا ولولے کے ساتھ داخل ہوتے تھے. تو یہ جو ذاکرین کا مجمع ہوتا ہے نا، یہ ان کے آنے کی برکت سے ہمارے اندر بھی ایک نیا ولولہ پیدا ہو جاتا ہے. تو آپ حضرات کے آنے سے ہمارے اندر بھی ایک تازگی آ جاتی ہے، ہمیں بھی اعمال کا ایک نیا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. آپ حضرات بھی نئے جذبے کے ساتھ جب مجلس میں آئیں تو نئے جذبے کے ساتھ ذکر شروع کریں، نئے جذبے کے ساتھ اعمال کو شروع کریں، اور معاصی چھوڑنے کا نیا ولولہ پیدا کر کے یہاں سے اٹھیں کہ اب جانے کے بعد، یہاں سے جانے کے بعد ہم نے اللہ کی ساری نافرمانیوں کو چھوڑ دینا ہے، سارے فرائض کو ہم نے پورا کرنا ہے اور اپنی غفلتوں کو دور کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ موت پہلے آ جائے اور ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ معاملے کو درست نہ کیا ہو، اپنے اللہ کو ہم نے راضی نہ کیا ہو. ہماری زندگی کا کہ انتہا، ہماری زندگی کی منزل کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی رضا. ورضوان من اللہ اکبر. اللہ کو راضی کرنا بہت بڑا عمل ہے، اصل مقصد ہی زندگی یہ ہے. اور فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی ذکر بھی بہت بڑی چیز ہے. تو اللہ کے ذکر سے اللہ کی رضا انشاءاللہ حاصل ہوگی. اب اللہ تعالیٰ کا ذکر تھوڑا سا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں.